السلام علیکم خواتین حضرات، علی ساجد آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کا سلسلہ جو شروع کیا تھا آج اس کی 19ویں نشست ہے۔ اگر آپ ریکال کریں 18ویں لیکچر میں ہم نے 2 میجر ایشوز کو زیر بحث لائے تھے۔ پہلا ایشو تھا پروجیکٹ کی سسٹم انٹیگریشن، اس کے اندر ہم نے پرفارمنس اور کاسٹ کے حوالے سے مختلف عناصر کو ڈسکس کیا، اور دوسرا تھا سارٹنگ آؤٹ، اور پروجیکٹ سارٹنگ آؤٹ کے ہم نے 3 سے 4 طریقے دیکھے اور دیکھا کہ پلاننگ میں آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کی جو نشست ہے ہمارا 19واں لیکچر پلاننگ کی 5ویں سب ہیڈنگ یا 5واں لیکچر جو ہے پلاننگ کے زمرے میں، اور یہ سلسلہ کلام ابھی چند لیکچر اور جاری رہے گا آپ کے ساتھ۔ آج جو موضوعات ہم زیر بحث لائیں گے اس میں ہم اسٹریٹجک پلاننگ کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ویریس لیول پہ پلاننگ کے اندر کیا کیا چیزیں، کیا کیا عناصر، کیا کیا ایلیمنٹس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیا کنسٹرینٹس ہیں اور مختلف الٹرنیٹیوز کے ساتھ ساتھ پلاننگ کے اندر اس کا عمل دخل کیا ہو سکتا ہے۔ ہم اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز کو ڈسکس کریں گے، اینڈ دیٹ از انالیسس آف اسٹریٹجک پلاننگ ویریبلس۔ وہ ویریبلس کیا ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہوئے ہم لیکچر کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے لائف سائیکل فیزز کے اندر پروجیکٹ پلاننگ کا رول۔ یہ ہے ہمارا آج کی گفتگو کا اجمالی خاکہ، اور اس اجمالی خاکے کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو باضابطہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ایک ہماری روایت ہے، ایک ریت بنائی ہوئی ہے کہ ہم مختلف لیڈرز کا، مختلف دانشوروں کا، مختلف فلاسفرز کے اچھے اقوال کو، اچھی کوٹیشنز کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا نتیجہ خاص کر سکتے ہیں پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے، پروجیکٹ کے اندر پرابلمز کو منیمائز کرنے کے لیے۔ تو جیسے کہ اب اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے، اور یہ سلائیڈ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ بات کر رہی ہے ایک بڑے مشہور موجد جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تھامس ایلوا ایڈیسن، جس نے 1000 سے زیادہ پروجیکٹ مختلف قسم کی ایجادات کی۔ یہ ایجادات کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے لٹریچر کو دیکھیں، اس کی باتوں کو دیکھیں، تو پروجیکٹ پلاننگ پہ یہ بہت بات کرتے ہیں۔ ان کی 2-3 کوٹیشنز کو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک کوٹیشن جو آپ کے سامنے ہے مسٹر ایڈیسن کی، جن کا انتقال 1931 میں ہوا، اور بجلی کا بلب بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا، اور گراموفون بھی انہوں نے ایجاد کیا جو موجودہ ٹیپ ریکارڈر کا فور فادر تھا۔ موصوف کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز سم تھنگ ڈز ناٹ ڈو واٹ یو پلانڈ اٹ ٹو ڈو ڈز ناٹ مین اٹس یوز لیس۔ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ آپ یوز لیس کو کیسے، کس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی سٹیٹمنٹ ہے 100 BC قبل از مسیح، جو ایک مغربی مفکر نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اٹ از اے بیڈ پلان دیٹ ایڈمٹس آف نو ماڈیفکیشن۔ تو دوسری سٹیٹمنٹ سے ہم کیا نتیجہ خاص کرتے ہیں؟ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، no project plan could be considered as an ideal project plan. There is always room for improvement. There is always need for some modification, changes, and certain kind of amendments as and when required basis. Those amendments or modifications are solely and mainly because of changing external environment, number one, and the changes in the internal dynamics of the project. ان داخلی اور خارجی امور میں تبدیلیوں کی وجہ سے پروجیکٹ پلاننگ میں تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ 100 ایئرز BC جو دی گئی، یہ بڑی فصاحت سے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پروجیکٹ میں ماڈیفکیشن ہو سکتی ہیں اور ممکن عمل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور آپ اس کو رینڈملی یا اندازوں سے یا قیافوں سے یا اب ابرپٹلی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک باقاعدہ میکانزم ہے جس پہ ہم ابھی اگلے آنے والے لیکچرز میں روشنی ڈالیں گے۔ اگلی سٹیٹمنٹ جو ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کے تناظر میں ہے وہ ہے ہارمونی ان پروجیکٹ مینجمنٹ۔ خواتین و حضرات، آپ پروجیکٹ پلاننگ کے لیے دنیا کا بہترین سافٹ ویئر استعمال کر لیں، بہترین ہائی ٹیک لوگ استعمال کر لیں، لیکن اگر گروپ میں ہارمونی نہیں، انہوں میں آپس میں اتفاق اور درد کا رشتہ اور پیار اور اخوت اور محبت کا احساسات نہیں ہیں، تو پروجیکٹ کی کامیابی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ چائنیز پروورب ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ If there is a rightness in the heart, there will be beauty in the character. And if there is a beauty in the character, there will be harmony in the family home. تو خواتین و حضرات، پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو ماحول ہے، جو ٹیم ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک فیملی کی طرح چلتا ہے،
اور اگر آپ یہاں فیملی کلچر پروموٹ نہیں کرتے تو اگین وہ ایک سرکاری یا ایک بڑا کاروباری یا ایک سطحی سا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں پروجیکٹ کے اندر ہر چیز ایک ضابطے اور فارمیلٹی کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے، نہ کہ ایک پرسنل ہارمونی یا ایک باہم انٹیگریشن. تو اس سٹیٹمنٹ کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ آپ گروپ ہارمونی میں بہت زور دیں، اور پروجیکٹ مینیجر کا رول بیسیکلی از نتھنگ بٹ ٹو پروڈیوس این انوائرمنٹ ویئر ورکر کین ڈیلیور in a very congenial environment, in a very favorable environment, اور بڑے اچھے نفیس اور صاف ستھرے ماحول میں ٹیم آگے چلے. اقبال نے اس کو ایک دفعہ کہا تھا اپنے شعر میں کہ قلب و نظر شکار کر، ہوش و خرد شکار کر. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کو مینیجر کو بنیادی طور پہ قلب و نظر پہ شکار کرنا پڑے گا، اس پہ قابو پانا پڑے گا، اپنی ٹیم کے اس کو مسخر کرنا پڑے گا. اور اس تسخیر کا عمل جو ہے اس میں درد کا رشتہ ایک بنیادی عنصر کی اہمیت رکھتا ہے. اس موقع پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، یہ بھی علامہ مرحوم کا شعر ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ علامہ مرحوم کے شعر جو ہے، علامہ اقبال کے شعر کافی حد تک پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر یا انسانی رویوں کے حوالے سے ہمیں بڑا اچھا اور موضوع سبق دیتے ہیں. علامہ مرحوم فرماتے ہیں، دلوں کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، دلوں کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو پروجیکٹ کی ہارمونی میں مشینیں، ٹیکنیکل ایشوز، ٹیکنالوجی ایٹ ٹائمز دے میں پروڈیوس سم انڈیزائربل ریزلٹس. تو آپ کو سامان حرب و ضرب کے ساتھ ساتھ، مشینی آلات کے ساتھ ساتھ، ٹیکنیکل اور فنی امور کے ساتھ ساتھ انٹرنل ہارمونیس انوائرمنٹ کی کریشن پہ بہت زور دینا پڑے گا، ورنہ پروجیکٹ کے اندر سکم یا خامیاں آنے کا اندیش ہے، اور اس کی بنیادی وجہ درد کے رشتے کا عدم موجودگی ہو سکتی ہے. دوسری سٹیٹمنٹ، یہ بھی ایک چائنیز پروورب ہے انگلش میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اف دیر از ہارمونی ان دا ہوم دیر ول بی آرڈر ان دا نیشن. کہ اگر گھر کا ماحول بڑا اچھا ہے تو ایک قوم کے اندر مجموعی طور پہ ایک ترتیب، حسن، سلیقہ، نظم و ضبط اور کرینہ آئے گا. اینڈ وین دیر از آرڈر ان دا ایچ نیشن دیر ول بی پیس ان دا ورلڈ. اور اگر ہر قوم میں طریقہ، ترتیب اور حسن اور سلیقہ ہے تو دنیا میں ایک لانگ ٹرم امن و امان کا دور دورہ ہوگا. یہ ایک چائنیز پروورب ہے، بڑی اولڈ پروورب ہے. اب آپ نے انگلش میں ایک محاورہ سنا ہے کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم. اسی طرح ہارمونی بگنز فرام ہوم، اور ہوم یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پروجیکٹ کی انوائرمنٹ. تو اگر آپ نے پروجیکٹ کی انوائرمنٹ کو ہوملی نہ بنایا اور اس میں کاروباری سٹائل رکھا، اس میں صرف ٹیکنالوجی یا مشینوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں صرف ٹیکنیکس کی بات ہو رہی ہے، اور صرف ڈیڈ لائنس کی بات ہو رہی ہے، اور انسانی رشتوں کو ڈسریگارڈ آپ کر رہے ہیں، تو درد کے رشتے کی عدم موجودگی میں آئی ایم افریڈ ٹو سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو مائٹ بی ان تھک سوپ، اینڈ وی وانٹ یو ٹو اوائڈ دیٹ سچویشن. آخری میسج ہے جو پروجیکٹ مینیجر کے لیے میں دینا چاہ رہا ہوں آج کی اسٹیٹمنٹ کا. نیور ٹیل پیپل ہاؤ ٹو ڈو تھنگس، ٹیل دم واٹ ٹو ڈو، دے ول سرپرائز یو ود دیئر انجینٹی. آپ اتنی جزیات میں نہ جائیں ورکر کو کہ اس میتھڈ کو کیسے کرنا ہے، بلکہ اس کی اپنی تخلیقی عمل پہ بھی چھوڑ دیں. اسے کہیں مجھے ریزلٹس دینے ہیں اور یہ پیرامیٹر ہیں. یہ ہے لب لباب آخری میسج کا جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب ہم جو آج ڈسکشن کریں گے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ بنیادی طور پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اسٹریٹجک ایشوز کو زیر بحث لائے گی. اسٹریٹجک ایشوز میں لانگ ٹرم پلاننگ کی بات ہوتی ہے خواتین و حضرات. بنیادی طور پہ 5 سے 6 سال 7 سال اس حد تک آپ اس کو کہتے ہیں کہ پروجیکٹ کے اندر جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے وہ 5 سال اینڈ ابو ہوگی. Ladies and gentlemen, the dilemma and the problem of developing nations, typically developing nations managers and project manager has been and still in certain cases that they do not place a lot of emphasis on the strategic planning and strategy formulation. اور ان کے لیے سم ٹائمز یہ چیزیں جو بڑی ایک وہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس پہ وہ اتنا اہمیت نہیں دیتے، اتنا فوکس نہیں کرتے، اور ٹیکنیکل ایشوز پہ زیادہ بات کرتے ہیں. ٹیکنیکل ایشوز پروجیکٹ پلاننگ میں ٹپیکلی 1 سال تک کے دورانیے پہ محیط ہوتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی کمپلیکس پیچیدہ اور لارج پروجیکٹ کو زیر بحث لانا چاہ رہے ہیں، اس کی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو فار گاڈ سیک پلیس مور ایمفیسس آن دا اسٹریٹجک ایشوز. اور اسٹریٹجک ایشوز میں پلاننگ کے جو ویریبلز ہیں جس کو بھی جس پہ وی ول ٹرائی ٹو تھرو سم لائٹ ٹو ڈے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اس کو اگنور کرنا ایک قسم کا پروجیکٹ کے لانگ ٹرم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور ایگزیکیوشن پہ اس پہ بڑے مضر اثرات آ سکتے ہیں.
तीसरी जो प्लानिंग का इशू है वो ऑपरेशनल, जो डेली एक्टिविटीज हैं एग्जीक्यूशन के अंदर 6 महीने से लेकर 1 साल की दौरानिया की टिपिकली होती है। तो हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग इज स्ट्रिक्टली ऑपरेशनल नंबर 1। इट कैन बी कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिक इफ स्पिन ऑफ्स और फॉलो अप वर्क इज प्रॉमिसिंग। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक अगर प्लानिंग नेसेसरी है तो आप क्या करेंगे। देन यू नीड टू कंसिडर द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द एनवायरमेंट इन विच प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। यू नीड टू रिव्यू ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, साल के साल उसको आप रिव्यू करें, उसको देखें कि सोशियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, और उसके लिहाज से एक रेगुलर इंटरवल पे आप प्रोजेक्ट को प्लान करें, इसको रिव्यू करें, और रिव्यू के साथ साथ इसमें जो मॉडिफिकेशन ज़मीनी हकायक और बैरूनी खारजी अवामिल उस पर जो प्रेसिंग फोर्सेज हैं जो प्रेस करती हैं आपको, उसके लिहाज से गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी एट टाइम्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। स्कोप तो अलग चीज़ है। तो हम देखते हैं कि आपने अगर किसी प्रोजेक्ट को प्लान करना है तो यू नीड टू फोरकास्ट के फ्यूचर में क्या हो सकता है, एंड दैट फोरकास्टिंग रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको अपने इदारे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी जेर बहस लाना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को मैं खास फोकस करूंगा। पहली बात है कंपेटिटिव सिचुएशन। कंपेटिटिव सिचुएशन से मुराद क्या है? वो मुसाबकाती हालात जिसके अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है। एक प्रोजेक्ट के साथ दूसरा प्रोजेक्ट कोई और इंडस्ट्री या और कंपनी लगा रही है उसी सेक्टर में, और उसकी प्रोडक्ट के सेल होने के बाद या साथ साथ आपके प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट या सर्विसेज पे क्या असरात आएंगे। मार्केटिंग भी आपको एक मेजर इश्यू है जो कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अंदर आपको जेर बहस लाना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब तहकीक और तरक्याती प्रोसेसेस को कैसे जेर बहस लाते हैं प्रोजेक्ट में। रवायती सिक्का बंद प्लानिंग और रवायती पुराने घिसे पुटे तरीके और खुलिए एट टाइम्स डोंट वर्क इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्पेशली फोरकास्टिंग में। तो आप R&D पे जोर दें, और मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, इसरार करूंगा कि आप प्रोजेक्ट के प्लानिंग के साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर एटलीस्ट कोई R&D सेल बनाएं जहां पे लोकल इश्यूज को ग्लोबल टेक्निक्स के हवाले से कैसे टेलर किया जा सकता है, कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है, और कैसे फिट इन किया जा सकता है, आप उसको डवटेल कैसे कर सकते हैं, उनको आप अमेंड करके तहरीफ करके अपने लोकल फ्लेवर देके प्रोजेक्ट के अंदर कैसे फिट इन कर सकते हैं। ये बड़ी जरूरी चीज़ है जो R&D सेल आपका कर सकता है। उसका प्रोडक्शन भी एक उसका बड़ा मेजर कंपोनेंट है या एलिमेंट है जो कि आप इस तजिए में जेर बहस ला सकते हैं। फाइनेंसिंग, उसके बाद पर्सनल अफरादी कुव्वत कहाँ से आएगी, और आखिर में है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कि क्या लेवल है, टीयर्स क्या है, और प्रोजेक्टाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है या लूज है। ये जो हमने दूसरे चौथे लेक्चर्स में जिन चीज़ों को डिस्कस किया वो प्लानिंग के इस स्टेज पे आप स्ट्रेंथ एंड एनालिसिस और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के एनालिसिस के अंदर कवर करेंगे। ख़वातीन हज़रात, अभी मैं आपकी खिदमत में एक डायग्राम पेश करूंगा, और जैसा कि हम इस डायग्राम में देखेंगे जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के हवाले से बात करती है कि क्या सीक्वेंस है ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स से। ये डायग्राम मुख्तलिफ ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है और हर ब्लॉक मुख्तलिफ स्टेप की निशानदेही करता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, स्लाइड आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब देखते हैं कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसमें सिस्टम लेवल गोल्स और ऑब्जेक्टिव और कंपनी लेवल गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों को हम कवर करेंगे इस पहले पार्ट में, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर। दूसरा पार्ट है हमारे पास वर्क डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। आने वाले लेक्चर्स में हम वर्क डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शंस को मजीद डिटेल में देखेंगे, इस पे मजीद तफसीली रोशनी डालेंगे। इसमें टिपिकली 3 से 4 एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो कि हम अगले 2-3 लेक्चर्स में आपके खिदमत में पेश करेंगे। स्टार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जिसको हम SOW कहते हैं। उसके बाद आता है स्पेक्स, जिसका नाम है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, और तीसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हम उसको बड़ा बतफसील देखेंगे मिसालों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। ये है इसका सेकेंड पार्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम का। तीसरी चीज है हमारे पास नेटवर्क शेड्यूलिंग, और इसमें टिपिकली प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, जिसको PERT कहते हैं, और क्रिटिकल पाथ मेथड CPM जिसका नाम है,
اس پہ ہم اس پہ بڑا ڈیٹیل لیکچرز دیں گے اور مثالوں سے اس کو واضح کریں گے. چوتھا سٹیپ ہے ہمارے پاس پروجیکٹ پلاننگ اینڈ کنٹرول سسٹم میں ماسٹر اوبلیک ڈیٹیل اسکیڈولز. اس پہ بھی ہمارا ایک لیکچر میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اور بجٹنگ آ جاتی ہے. بجٹنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں ٹائم ورسز ڈالرز اور روپیز کہ آپ کتنے روپے خرچتے ہیں کس ٹائم میں اور بجٹ کے مطابق جا رہا ہے, اوور بجٹ ہے, انڈر بجٹ ہے. اس فیز میں یہ زیر بحث آتا ہے. بجٹ کے بعد یہ اگلا ڈائیگرام کے اندر اگلا جو ہمارے پاس بلاک ہے یہ نشاندہی کر رہا ہے ٹائم کاسٹ پرفارمنس کا ٹریکنگ. آپ مانیٹر اینڈ ایویلیویشن کے ساتھ ساتھ ٹریک کیسے کرتے ہیں پروجیکٹ کو کہ کس سٹیج پہ پروجیکٹ کی کیا حیثیت ہے ڈیزائن کے حوالے سے اور پرپوز اور سجیشن کے حوالے سے, اور گراؤنڈ پہ کیا اس کی صورتحال ہے. اور ہم اس کے بعد جنریٹ کرتے ہیں سسٹم رپورٹس, اور یہ رپورٹس 4-5 چیزوں پہ مشتمل ہے. ٹائم کاسٹ پرفارمنس, ریلائبلٹی, مینٹینیبلٹی, افیکٹونیس. آپ مؤثر پن دیکھتے ہیں, اس کی ریلائبلٹی دیکھتے ہیں. کاسٹ اور ٹائم کے تناظر میں ان رپورٹوں کو لکھا جاتا ہے. اور آخر میں آپ فیڈ بیک دیتے ہیں, اور فیڈ بیک آتی ہے جس میں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے مینجمنٹ کو ڈیسیژن میکنگ کے لیے. اور فیڈ بیک کی روشنی میں آپ پروجیکٹ کو کریش کرتے ہیں, اس کو آہستہ کرتے ہیں, فنڈنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آیا مزید فنڈ شارٹ تو نہیں ہو رہے یا مزید ڈیمانڈ کرنی پڑے گی. اور اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں, مثلا آپ اس میں اسٹریٹجی, اسٹیٹ آف دا نیچر اور پے آف ٹیبلز, یہ ساری فیڈ بیک کی آؤٹ کم ہے جس کی بنیاد پہ مینجمنٹ اپنے اگلے فیصلے کرتی ہے. It is important to note that planning varies at each level of the organization. At the individual level, planning is required so that cognitive simulation can be established before irrevocable actions can be taken. Now, ladies and gentlemen, after individual level planning, ladies and gentlemen, we will see what is the level of planning at the second tier, that is working group or functional level. Now, at this level, you have couple of things to understand and to consider. The first thing is agreement on purpose. آپ نے پروجیکٹ میں آپ کو جو ذمہ داریاں دی گئی آپ نے اس پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اپنی ٹیم کے ساتھ, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں, جو ایکسٹرا کام دیا جا رہا ہے پروجیکٹ کے اندر پلاننگ کی فیز کے اندر, آپ نے اس کو ایکسپٹ کرنا بھی اس فیز کے اندر شامل ہے. اور اس میں جو اگلی ضروری چیز ہے وہ ہے کوآرڈینیشن آف ورک ایکٹیویٹیز, کہ مختلف سیکوینس پہ مختلف ٹیئرز پہ جو سرگرمیاں پروجیکٹ کے اندر ظہور پذیر ہو رہی ہیں ان کا آپس میں باہمی رابطہ کس حد تک شدید ہے اور کس حد تک مزید اس میں بڑھنے کی گنجائش ہے. دین انکریز کمٹمنٹ ٹو گروپ گولز, اس کا تعین بھی ورکنگ یا فنکشنل لیول کی پلاننگ کے اندر ہوتا ہے. اور آخری چیز جو آپ اس لیول پہ انشور کرتے ہیں وہ ہے لیٹرل کمیونیکیشن. یہ ہو گیا سیکنڈ ٹیئر پہ پروجیکٹ پلاننگ. تھرڈ ٹیئر ہے ہمارے پاس آرگنائزیشن اور پروجیکٹ لیول پلاننگ. اس میں 4 سے 5 چیزیں ہیں جن کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. پہلی چیز ہے ریکگنیشن اینڈ ریزولوشن آف گروپ کانفلکٹس آف گولز. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے براڈ کنسنسس, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو مینیمائز دا پاسبل اور پوٹینشیل کانفلکٹس. تو یہ ایشو ہے, آپ آرگنائزیشن لیول پہ جب پلان کرتے ہیں تو آپ اس کو اس لیول پہ زیر بحث لاتے. اگلی چیز ہے اسائنمنٹ اینڈ ایکسپٹینس آف گروپ گولز اینڈ ریسپانسبلٹیز, کہ مختلف گروپس نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اون کیا اور اس کو ڈلیور کرنے کی کمٹمنٹ دی, انڈرسٹینڈنگ دی اور پرومس کیا, اور یہ اس بات کا اندیا دیا کہ ہاں ہمیں اس پہ ایکسپٹینس منظور ہے. تیسری چیز جو بڑی اہم چیز ہے, that is increased motivation and commitment to organizational goal. اب موٹیویشن وہ چیز ہے جو میرے نزدیک پروجیکٹ مینیجر کی بنیادی مین ایکٹیویٹی ہے, اس کا مین آبجیکٹو ہے, اس کے وجود کا مین ایک ریزن ہے کہ آپ نے ٹیم کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے. بلکہ میں یہاں کہنے میں کوئی گریز نہیں کروں گا کہ بنیادی طور پہ پروجیکٹ مینیجر کی پرائمری ریسپانسبلٹی از نتھنگ بٹ ٹو کریٹ an environment whereby worker get self-induced motivation from the environment. اب یہ self-induced motivation کا احیاء, اس کی کریشن, اس کا وجود, اس کی بقا, اس کا فروغ, یہ سب ذمہ داریاں پروجیکٹ مینیجر کی. اور پلاننگ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے اندر تھرڈ فیز میں, جس کو ہم آرگنائزیشن یا پروجیکٹ پلاننگ فیز کہتے ہیں, اس کے اندر آپ ٹیم کی موٹیویشن لیول کو مینٹین کیسے رکھتے ہیں.
اور اس موضوع کو ہم مزید آنے والے سیشنز میں بڑے تفصیل سے زیر بحث لائیں گے. اب پچھلے فیز میں ہم نے دیکھا، پچھلے لیول پہ ہم نے دیکھا کہ کمیونیکیشن لیٹرل لیول پہ ہو رہی ہے، گروپ اور فنکشن لیول پہ. یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. اب چونکہ یہ زیادہ اپر لیول کی پلاننگ ہے تو اب اس سٹیج پہ کمیونیکیشن لیٹرل بھی ہے اور ورٹیکل بھی ہے، ٹاپ ڈاؤن اینڈ باٹم اپ دونوں. اور آخری چیز جو پلاننگ کے اس فیز میں بڑی اہم ہے وہ ہے کوآرڈینیشن آف ایکٹیویٹیز بٹوین ویریس گروپس ورکنگ ان دا پروجیکٹ. اب یہ وہ چیز ہے جہاں پہ میرا تجربہ، میرا مشاہدہ، میری ذاتی چیز رائے میں ڈیولپنگ نیشنز کے لوگ نسبتاً کم پروفیشنلزم کا اظہار کرتے ہیں کوآرڈینیشن کے اندر. اور کوآرڈینیشن میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ کی ڈلیوری میں اگین اس کے اندر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ اور ناکامی کے امکانات کا اضافہ. خواتین و حضرات، اس کے بعد اگلی چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے پلاننگ دیٹ ریکوائرز سرٹن کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ فار getting fair idea of two things. First is alternative and second is constraint. ہر پروجیکٹس میں کچھ نہ کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، آپ کو اس کی نشاندہی کرنی پڑے گی پلاننگ سٹیج پہ، اور ان کنسٹرینٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ متبادل راہیں ہیں جن کو ہم الٹرنیٹیوز کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم الٹرنیٹیوز اور اپنے کنسٹرینٹس کو کیسے جج کریں، کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو یو نیڈ ٹو پوز کپل آف کوسچنس. میں ابھی آپ کے سامنے کچھ کوسچنس کی ایک لسٹ پیش کروں گا، اس کو ہم باری باری بسرات اس کو ایکسپلین کریں گے کہ کیا کیا کوسچنس ہیں جن کے جوابات ہمیں کنسٹرینٹس اور پلاننگ کی نشاندہی میں مدد کرتے ہیں. پہلی چیز ہے وی نیڈ ٹو پریپیئر انوائرمنٹل انالیسس. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ویئر آر وی رائٹ ناؤ، ہاؤ اینڈ وائی ڈیڈ وی گیٹ ہیئر، ہم کیسے یہاں پہ آئے اور کیا کریں گے یہاں پہ. سیکنڈ کوسچن جو بڑا اہم کوسچن ہے، سیٹ آبجیکٹیوز. اس کا ہم نے ایک دو سیٹنگز میں پہلے بغور اس کو ڈسکس کیا تھا. ان دس وی نارملی کنسیڈر ویئر وی وانٹ ٹو بی، ہمارے مقاصد کیا ہوں گے، ویئر وی لائک ٹو بی ان 1 year، ان 5 years، 1 سال بعد کہاں ہوں گے اور 5 سال بعد کہاں ہوں گے. دین لسٹ الٹرنیٹیو اسٹریٹجیز. آپ کو اپنی متبادل اسٹریٹجیز کی ایک لسٹ بنانی پڑے گی. ویئر وی ول گو اف وی کنٹینیو ایز بفور. پہلی بات اس میں یہ آ جاتی ہے. دوسری بات آتی ہے از دیٹ ویئر وی وانٹ ٹو گو، یہ وہی جگہ جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں. اور تیسری ہے ہاؤ کوڈ وی گیٹ ٹو ویئر وی وانٹ ٹو گو، ہم جائیں گے کیسے. ان 3 سوالوں کا جواب ایک الٹرنیٹیو اسٹریٹجی کے زمرے میں آتا ہے. آپ ان 3 ضمنی سوالوں کا جواب دیں گے تو تیسرے سوال کا جواب آئے گا، اس سے آپ اپنے الٹرنیٹیو کی شناخت یا نشاندہی کر پائیں گے. چوتھا سوال ہے ہمارے پاس لسٹ تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز. اگر آپ نے مینجمنٹ کے بنیادی کورسز پڑھے ہوں یا آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو تو ایک تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں SWOT انالیسس، اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹی اینڈ تھریٹ. ابھی میں نے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا ذکر کیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس لسٹ میں کہ آپ کے پاس تھریٹس اینڈ اپرچونٹیز کیا ہیں، کیا کیا خدشات، کیا کیا ممکنہ حادثات اور کیا کیا آپ کو تھریٹس ہیں پروجیکٹ کے اندر، اور کیا کیا نئی اپرچونٹیز اویل کر سکتے ہیں یا اس کے آنے کے امکانات ہیں. سو اس میں آپ دیکھتے ہیں وٹ پریونٹ اس فرام گیٹنگ دیئر اینڈ وٹ پریونٹ اس ٹو گیٹ دیئر اور ہیلپ دیئر. یہ 2 سوالوں کے جوابات آپ چوتھی مین سوال میں پوچھتے ہیں، دیٹ از لسٹ تھریٹس اینڈ اپرچونٹیز. پانچواں جو سوال ہمارے پاس ہے وہ ہے پریپیئر فورکاسٹ. آپ مستقبل کی تھوڑی سی آنے والے دنوں کے لیے کچھ ایک فورکاسٹ کریں. اس میں آپ کے پاس 1-2 سوالوں کے آپ کو جوابات دینے پڑیں گے. پہلا سوال اس میں آتا ہے ویئر آر وی کیپیبل آف گوئنگ، ہماری کتنی اسٹرینتھ ہے اور کتنی ہمارے میں صلاحیت ہے کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں. واٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اس ویئر وی وانٹ ٹو گو، اور کیا زیادہ رہا ہوگا ہمارے پاس، کیا افرادی قوت ہوگی، کیا ریسورس. یہ فورکاسٹ کے زمرے میں 2 ضمنی سوال آتے ہیں وچ یو نیڈ ٹو آسک. چھٹا مین کوسچن جو ہے وہ ہے سلیکٹ اسٹریٹجی پورٹ فولو. انڈر دس ہیڈنگ یو نارملی ڈسکس کپل آف تھنگ. دا فرسٹ از بیسٹ کورس آف ایکشن فار اس ٹو ٹیک اور گو. پہلی بات یہ ہوگی اس میں. دا سیکنڈ تھنگ از potential benefit of that course of action, and third is what are the potential risk involved when you adopt or go for that course of action. یہ 3 ضمنی سوال آتے ہیں. جو چھٹا سوال جو مین سوال ہے سلیکٹ اسٹریٹجی پورٹ فولیو، اس کے اندر آپ کو
پوچھنے پڑیں گے تاکہ آپ اس کے جوابات کی روشنی میں اپنے پلاننگ کے اندر فورکاسٹنگ کے ایلیمنٹ کو اسٹرانگ کر سکیں. 7واں سوال ہے ہمارے پاس پریپیئر ایکشن پروگرام. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، پہلی بات اس میں آتی ہے. سیکنڈ از وین وی نیڈ ٹو ڈو اٹ، کب کریں گے ہم اس کو. تھرڈ از ہاؤ ول وی ڈو اٹ، اس کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اینڈ فورتھ از ہو ول ڈو اٹ، اور کون کرے گا. ان 4 ضمنی سوالات کی مدد سے آپ اپنا ایکشن پروگرام کو ایک بڑی جامع، مبسوط اور مربوط اور مکمل شکل دے سکیں گے. 8واں سوال ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ سوالات جو ضمنی آتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں جو ہمیں معلومات ملتی ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے اپنی پلاننگ کو ایک شیپ دینے کے لیے، ایک نئی شکل دینے کے لیے. اس میں پہلا ضمنی سوال ہے کہ آر وی آن کورس اف ناٹ وائی، کیا ہم اپنے دیے گئے راستے پہ چل رہے ہیں، اگر نہیں تو کیا وجہ ہے. اس وجہ کا تعین پہلا سوال ہو گیا. واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنے کورس آف ایکشن پہ رہنے کے لیے. اور کین وی ڈو اٹ، کیا ہم یہ کر بھی سکتے، کیا ہمارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں تو ہم اس کو کورس آف ایکشن کو دوبارہ فالو کر سکیں، دوبارہ لے سکیں. یہ 8واں سوال ہے ہمارے پاس. ان 8 سوالوں کی مدد سے یو آر ان پوزیشن ٹو ایڈ مور ویلو ان یور پروجیکٹ پلاننگ فیز ود اسپیشل ریفرنس ٹو دا فورکاسٹنگ. ناؤ اگلا جو مین ایشو ہے ایک پروجیکٹ پلانر کے پاس، پروجیکٹ مینیجر کے پاس، وہ ہے کہ آپ اپنی پروجیکٹ پلاننگ کو ٹارگیٹ پہ کیسے رکھ سکتے. موسٹ ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹی ان پروجیکٹ انوائرمنٹ از ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو کیپ پلاننگ آن ٹارگیٹ. اس کے لیے کچھ پروسیجرز ہیں جو کہ پلاننگ ایکٹیویٹیز کے درمیان میں کرنے ضروری ہیں. اب ہم ان پروسیجرز کا، ان سٹیپس کا، ان احتیاطی تدابیر کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ ہم جس کی مدد سے اپنے پروجیکٹ پلاننگ کو ٹارگیٹ پہ رکھ سکتے. پہلے اس میں بڑی ضروری چیز ہے لیٹ فنکشنل مینیجر ڈو دیئر اون پلاننگ. ہی اور شی نوز بیسٹ اینڈ ان اے پوزیشن ٹو ایگزیکیوٹ. ایٹ ٹائمس پلانر کو ایگزیکیوشن والوں کی لمیٹیشنز کا، کنسٹرینٹ کا مکمل علم یا آگاہی نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اوپر سے آرڈر کرتے ہیں پلانرز، اور ایگزیکیوٹ کرنے والے جو فنکشنل مینیجر ہیں وہ اس کو پوری طرح اس کو کر نہیں پاتے. تو the best thing is let functional manager do their own planning at micro level or at their own level, whatever. Second important precaution or piece of advice for you is کہ establish goal before you plan. Otherwise, short-term thinking will prevail, and that short-term thinking is again detrimental and killing for the overall success of the project. Third is set goals for planners. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں آپ کو بڑا اس کو اس میں احتیاط کرنی پڑے گی، زیر غور رکھنی پڑے گی. پہلی چیز ہے واٹ از دا بینیفٹ. دا بینیفٹ از اٹ ول گارڈ اگینسٹ نان اسینشیل. اینڈ سیکنڈ از پلیسز یور ایفرٹ ویئر پے آف از میکسیمم. یہ دو اس کے فائدے ہیں وین یو سیٹ گول فار دا پلانر. فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس ہے اسٹے فلیکسیبل. یوز پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. اسٹریس فاسٹ ریسپانس. پروجیکٹ پلاننگ اور پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں جو مین کریٹیکل سکسیس فیکٹر ہے وہ ہے اسپیڈ اینڈ رسپانس. آپ اپنے رسپانس میں کتنا آپ کے پاس اسپیڈ ہے. جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اگر یہ بات اگر آپ پروجیکٹ میں لے آتے ہیں تو پروجیکٹ تو ظاہر ہے اس کا وجود، اس کا مستقبل مشکوک ہو جاتا ہے اور خطرے میں آ سکتا ہے. نیکسٹ از کیپ اے بیلنس آؤٹ لک. ڈونٹ اوور ریئیکٹ. ڈیولپنگ نیشنز میں ایک بڑا ترا امتیاز ہے ڈیولپ کنٹریز کے نسبت کے پروجیکٹ مینیجر اوور ریئیکٹ کرتے ہیں مائنر چیزوں پہ جو اتنا نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ٹیم سٹریس میں آ جاتی ہے اور بلنڈر کے بجائے سپر بلنڈرز ہوتے ہیں، غلطیوں کے بجائے مہا غلطیاں ہوتی ہیں. سو اس کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ ڈونٹ اوور ریئیکٹ. پوزیشن یور سیلف فار این اپ ٹرن. اگلا جو ضروری پوائنٹ ہے جو میں آپ کو اپنے پروسیجر کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹارگیٹس کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں، کیسے میٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از ویلکم ٹاپ مینجمنٹ پارٹیسپیشن. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ایک انگریزی میں محاورہ یا کہاوت یا ایک سینگ سی چل رہی ہے پروجیکٹ مینیجر کی، پروجیکٹ مینجمنٹ کے انوائرمنٹ میں، وہ ہے سینئرز انجینئر. جو بھی سینئر ہے وہی انجینئر ہے، باقی نہیں ہے. یہ ہے تو مزاحیہ سی بات، لیکن کچھ اس میں حقیقت بھی ہے. اگر آپ اپنی ٹاپ مینجمنٹ کو اگنور کرتے ہیں، ان کی پارٹیسپیشن کو ویلکم نہیں کرتے
اور ان کو ڈسکریج کرتے ہیں اور ان کی پازیٹیو انٹرفیئرنس کو نیگیٹو انٹرونشن لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی مسائل پڑ سکتے ہیں اور آپ ٹارگٹ میٹ نہیں کر سکتے. سو یو نیڈ ٹو نو, you need to understand this fact that top management is capable of making or breaking your project plan and project itself. تو ان کی پارٹیسپیشن کو you must welcome, you should appreciate, کیونکہ ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, وہ پروجیکٹ کو ایک میکرو پکچر پہ دیکھ رہے ہیں, میکرو لیول پہ دیکھ رہے ہیں, آپ مائکرو لیول پہ دیکھ رہے ہیں, تو اٹ از بیٹر ٹو اپریشیٹ اینڈ انکریج دیئر پارٹیسپیشن. Next important point which I would like to submit to your kind offices, that is, beware of future spending plan. That will help you in couple of things. The most important thing is it will eliminate tendency to underestimate. Well, we have another important point, ladies and gentlemen, that is test assumptions behind forecast. It is necessary for a couple of reasons. The most vital reason is professionals generally are too optimistic. They don't depend at times on data sets given or available to them. So this is very important that we must test assumptions behind forecast. Next important thing is don't focus on today's problem. یہ بھی ایک بڑا قومی المیہ ہے ڈیولپنگ نیشنز میں, because of the fact that developing nations میں crisis management is a dominant mode in the management scenario, number one. And number two, اس میں فائر فائٹنگ کا بڑا رجحان اور رواج ہے. مینجمنٹ کا مطلب کیا؟ فائر فائٹنگ. مینجمنٹ کا مطلب کیا؟ کرائسس مینجمنٹ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کا ٹائم نہیں ملتا, اور فائر فائٹنگ اور کرائسس مینجمنٹ میں ہی دن گزر جاتا ہے. مجھے کچھ لوگوں نے ایک پروجیکٹ میں فیڈ بیک دی کہ ہم پلان تو درکنار, ہمیں فائر فائٹنگ سے روز کی جو دفتروں میں اور پروجیکٹس میں آگ لگی ہے ادھر سے نجات ملے تو ہم لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کریں, ہم تب اسٹریٹجی فارمولیٹ کریں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. یو مسٹ اسپیئر سم ٹائم آفیشلی, رادر یو شوڈ میک اٹ مینڈیٹری, سم ٹائم ان اے ویک فار لانگ ٹرم پلاننگ ود اے ویو ٹو ڈسکریج اینڈ منیمائز فائر فائٹنگ اینڈ کرائسس مینجمنٹ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں, فائر فائٹنگ, کرائسس مینجمنٹ, از پرائمرلی بیکاز آف ایبسنس آف لانگ اسٹریٹجک پلاننگ اور اسٹرانگ پلاننگ ان دا بگننگ. اور آخری امپورٹنٹ پوائنٹ جو خواتین حضرات which I would like to mention here today is reward who dispel illusions. Avoid one very famous thing. ایک famous statement ہے انگلش میں, avoid Persian messenger syndrome. So what is this saying? What are the meanings of this saying? Avoid Persian messenger syndrome. It means you should not be head bearer of bad news. Rather you should reward first to come forth with the bad news. آپ اس کو انکریج کریں جو بری خبر لے کے آیا, اس کو سر قلم نہ کر دیں. سب پرانے زمانے کے بادشاہ اور وہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر کیا کرتے تھے, غلط خبر لایا ہے, بدشگونی کر رہا ہے, اس کا سر کاٹ دو. نو, ایوری بیڈ نیوز پرووائڈ یو سم ویز ٹو امپروو. دیٹ از ٹریئر آف اپرچونیٹیز فار امپروومنٹ. سو میں پروجیکٹ کے اندر کسی بھی بیڈ نیوز کو امپروومنٹ اسٹریٹجی میں یا لانگ ٹرم پلاننگ میں ڈیویشن, ناٹ ڈیویشن اور ماڈیفکیشن یا چینجز کے لیے ایک اچھا اس کو پیش کرنا سمجھوں گا, نہ کہ لانے والے کو برا بھلا کہوں. اس ٹینڈنسی کو ڈسکریج کرنا, اس کو اوائڈ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں کہ واٹ آر دا اسٹریٹجک پروجیکٹ ویریبلز, جس کو SPV کہتے ہیں. اور یہ ویریبلز بڑے کامن ہیں لانگ رینج اور اسٹریٹجک پروجیکٹ پلاننگ کے اندر. اب پروگرام مینیجر یا پروجیکٹ مینیجر کنٹینیو مانیٹر ایکسٹرنل انوائرمنٹ آف دا پروجیکٹ, اور اس کو انوائرمنٹ کو مانیٹر کرنے کا ریزن کیا ہے؟ دا ریزن از ٹو ڈیولپ اے ویل اسٹرکچرڈ پروجیکٹ وچ کین وithstand پریشر. آپ اتنا اچھا اس کا ڈھانچہ بنائیں جو دباؤ اور چینجز یا ڈفرنٹ ڈیفیکلٹ ٹائمس میں بھی سسٹین کر سکے. اینڈ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ environmental factors play an integral part in planning. You cannot plan disregarding the environmental factors. So as a project manager, this is your job to identify and evaluate strong project variable in terms of future posture of the organization, number one, and with exclusive purpose of understanding this fact that we need to give due regard to constraint on existing resources. So project environment میں جو اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہاریزونٹل ہائرارکی لیول پہ ہوتی ہے, اور دوسرا ہے کہ اس کی فائنل اپروول جو ہے اپر لیول مینجمنٹ سے آتی ہے. ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا گائیڈ لائنس ہیں which will help you
for strategic project planning. پہلی بات یہ ہے کہ strategic project planning must be performed by the managers, not for them by some outsiders or someone else. That is the most important thing. You must carry out strategic planning, project planning with your group, yourself. This cannot be delegated, this cannot be outsourced, اور اس کو باہر آپ کسی کو یہ ذمہ داری کسی کو تعین نہیں کر سکتے, کسی کو دے نہیں سکتے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے اس میں, یو مسٹ مینٹین کلوز انوالومنٹ اف یو ان دا اپر مینجمنٹ ود دا پروجیکٹ ٹیم ان دا پلاننگ فیز. تو لبے لباب دوسرے پوائنٹ کا کیا ہوا کہ اگر آپ اپر مینجمنٹ میں ہیں تو آپ کو پروجیکٹ پلاننگ کے اندر آپ کو خود انوالو ہونا پڑے گا. اور تیسرا اور لاسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو گائیڈ لائن ہے اسٹریٹجک پروجیکٹ پلاننگ کا, وہ کیا ہے کہ یو مسٹ بی ایبل ٹو ڈیفائن نمبر 1 اتھارٹی ریلیشن شپ اور ٹیئرس, کہ اس گروپ میں اس ٹیئر پہ یہ اختیارات ہیں, اختیارات کی نشاندہی اور اس کی ایڈجسٹمنٹ اور اس ٹیئر کے اندر اس کا ریلیشن شپ اور انٹر لنکیجز کی وضاحت بڑی ضروری ہے. اکثر پروجیکٹ اس لیے ناکامی کا سامنا کرتے ہیں کہ اتھارٹی کا ریلیشن شپ کلیئر نہیں ہوتا پلاننگ سٹیج پہ, اور ڈپلیکیشن اور ریپلیکیشن آف ڈیوٹیز کی وجہ سے پروجیکٹ میں افراتفری مچ جاتی ہے. یہ میرا علاقہ ہے, یہ آپ کا علاقہ ہے, یہ اس کا علاقہ نہیں ہے, اور یہ ذمہ داری آپ کی تھی, یہ میری تھی, اور اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے, مجھے اختیار تھا. ان چیزوں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور پروجیکٹ جو ہے آگے چلنے سے رک جاتا ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنل ایشو ہے جس کو آپ کو ایڈریس پلاننگ سٹیج پہ کرنا پڑے گا. اس کو ہم کہتے ہیں اتھارٹی کی ذمہ داری کا تعین. دوسرا رسپانسبلٹی, کہ آپ میں سے کون سا گروپ کس سٹیج پہ کس چیز کا ذمہ دار ہے. اور تیسری چیز آ جاتی ہے جب آپ بات کر رہے ہیں سکسیسفل پروجیکٹ پلاننگ کی, تو اس میں تیسرے پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے رول آف سینئر اسٹریٹجک پروجیکٹ پلاننگ پرسنلز. ان کا کیا رول ہے, کیا ان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں انٹروین کریں اور پروجیکٹ کو روک دیں. تو ان کے رول کی کلیریفیکیشن, وضاحت بسراہ ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پروجیکٹ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ناکامی جو ہے وہ اس کے روشن مستقبل ہو سکتے ہیں, کہ ناکامی کے لیے آپ کو اس کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پہ. سکسیسفل ہاریزونٹل ٹیم مسٹ نو دیٹ پروجیکٹ اسٹریٹجک ویریبلس کیا کیا ہیں, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے نمبر 1. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ضروری نہیں کہ اس اسٹیج پہ پروجیکٹ کا مینیجر جو سائٹ پہ ہو کے بیٹھ گیا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا, نہیں. He or she still have the authority to exercise their own powers where and when required. اب اگلی سٹیج ہے کہ ہم انالیسس کریں گے اسٹریٹجک ویریبلس کا انوائرمنٹ کے تناظر میں. جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 قسم کے انوائرمنٹ ہیں خواتین حضرات. پہلی چیز ہے انٹرنل انوائرمنٹ, دوسری چیز ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ, اور تیسری ہے کمپیٹیٹو انوائرمنٹ. So next is internal environment. There are a couple of things which need to be considered in the internal environment. First is management skill. کہ جو مینجمنٹ ہے اس کے پاس what kind of skill level they have at various tiers, at various level. What are the resources available? Second point. Third is wages and salary level of the staff. Again at the different tiers in the organization of the project. Fourth is government freeze on the jobs. It may have negative or positive impact on the availability or less availability of the workforce available in the market. Minority groups, layoffs کا کہ آپ کیسے ان کو فارغ کر رہے ہیں, ان کو کیسے خدا حافظ کر رہے ہیں, اینڈ سیلز فورکاسٹ. یہ سارے چیزیں ہیں, اس کو آپ انٹرنل انوائرمنٹ میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں. دوسرا اس میں ہے ہمارے پاس وہ ہے انوائرمنٹ کے تناظر میں, وہ ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ. ان دس یو ٹیپیکلی ایڈریس تھنگز لائک لیگل, پولیٹیکل, سوشل, اکنامک, دین ٹیکنالوجیکل. یہ چیزیں آ جاتی ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اور اس بات کو ہم متفق ہیں کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ پہ پروجیکٹ مینیجر کا رول کم سے کم ہے. وہ ایکسٹرنل ویریبل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. مثلا ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ, اکنامک ریسیشن ان دا اکانومی, چینجنگ ان دا سوشل پیٹرن آف دا ورک فورس اور دا کنزیومر بہیویئر, اور چینجز ان دا پولیٹیکل اسٹرکچر آف دا کنٹری, اینڈ چینجنگ ان دا لا اور اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ تھرو دا نیشنل اسمبلی, پارلیمنٹ, واٹ ایور. These things are beyond the control of the project manager. So we typically place them under the heading of external environment. The third is competitive environment. کہ مسابقاتی ماحول کیسا ہے. جیسے کہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں گلوبلائزیشن جس کا باقاعدہ طور پہ آغاز آج سے 10-15 سال پہلے ہوا, اس میں مسابقت کی جنگ بہت شدت اور حدت اختیار کر گئی. انڈسٹری کے کریکٹرسٹکس کا پتہ ہونا کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں لازمی ہے.
You need to know what are the company requirements and goals. You need to know what is the competitive history of the company and the sector as well. Then present competitive activity in that area or that sector. And then competitive planning itself, जिसमें 2-3 चीजें आती हैं. मसलन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ROI जिसको आप कहते हैं. मार्केट शेयर कैसा जा रहा है उस प्रोडक्ट का जो कि आप बना रहे हैं, उसमें गुंजाइश है मजीद जाने की कि नहीं, या सैचुरेट हो चुका है. जिस डेवलपिंग नेशंस में बाज में कंस्ट्रक्शन का बूम आया तो सीमेंट सेक्टर ग्रो किया और सीमेंट सेक्टर सैचुरेट हो गया और सीमेंट सरप्लस हो गया. तो क्या मार्केट शेयर, क्या उसमें इतनी गुंजाइश है कि कंपटीशन को अब्सॉर्ब कर सके या ना कर सके. देन साइज एंड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट लाइंस इज द थर्ड इशू व्हिच नीड टू बी कंसिडर्ड इन द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट. एंड लास्ट इज कंपेटिटिव रिसोर्सेज, कि आपके पास क्या मैन पावर इतनी कंपेटिटिव है जो चीप मैन पावर ऑफ द साउथ एशिया को कम्पीट कर सकती है मिसाल के तौर पर, या मैन पावर सर्टन केसेस में अफ्रीका में भी चीप है. तो आपके रिसोर्सेज का चीप होना, क्या एनर्जी इतनी चीप है कि आप स्टील की फैक्ट्री या मिल लगा सकते हैं, या 3 या 4 या 6 सेंट पे पर किलोवाट आवर बिजली मिल रही है जो बहुत एक्सपेंसिव है. दिस इज नॉट कंपेटिटिव. तो इन चीजों को आप एड्रेस करते हैं टिपिकली अंडर द हेडिंग कॉल्ड competitive environment. So once environment and variable, strategic variable are defined, so planning process continue with couple of things. And what are those things? At this stage you need to identify company strength and weaknesses, जो भी हमने जिक्र किया. You need to understand personal value of the top management. टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल वैल्यू सिस्टम का वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में. मसलन एक टॉप लीडरशिप वर्कर को सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे देती है, सोशल जस्टिस कैसे मेंटेन रख रही है, टाइमली सैलरीज एंड प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स कितना दे रही है और कैसे दे रही है, कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कैसी है, इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे कितना फोकस हो रहा है, उसकी R&D के साथ साथ उसकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, एंड अबव ऑल फेयरनेस इन द सिस्टम. ये सब चीजें टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप के खवास में से कुछ खवास हैं जो कि प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़ा मुस्बत रोल प्ले कर सकते हैं और उनकी अदम मौजूदगी एक प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंट को एक मनफी शेप देती है. इसके बाद आप देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, कि आपके पास जो मुख्तलिफ मौके आ रहे हैं क्या आपने उनकी शिनाख्त की है, नई अपॉर्चुनिटीज जो इमर्ज हो रही हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में, और क्या उनकी निशानदही हो गई है जिससे इदारा या प्रोजेक्ट फायदा ले सकता है. डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, ये भी इसके अंदर बड़ा जरूरी चीज है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपेटिटिव एज, आपकी कंपेटिटिव एज क्या है, आपकी एज ह्यूमन रिसोर्स है, आपकी एज टेक्नोलॉजी है, आपकी एज एक्स्ट्रा सरप्लस कैपिटल अवेलेबल है, या आपकी एज इनोवेशन है, या आपकी एज मार्केट में सैचुरेशन का ना होना है और मोनोपोली आपकी एज है कि आपके मध्य मुकाबल कोई नहीं है और आपको बड़ा एक मोनोपोलिस्टिक रोल मिला हुआ है. तो आप यू नीड टू आइडेंटिफाई योर कंपेटिटिव एज, आपकी क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो कि मार्केट में आपको लीडरशिप दे सकती है. देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स, ये भी आपने एनवायरमेंटल वेरिएबल के बाद इसको करना है. एंड लास्ट थिंग एट दिस फेज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स डिप्लॉयमेंट. रिसोर्स की, अफरादी कुव्वत की, माली हैसियत की, मशीन और तकनीकी ये जो टेक्निकल आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट, उन फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन, ये आप इस स्टेज पे ज़ेरे बहस लाते हैं. ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ एक अच्छी सी मिसाल जो कि शो करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वेरिएबल्स इन द टायर इंडस्ट्री. एक छोटा सा इंडस्ट्री का पोर्शन लेके हमने इसको इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक को और सोशियो पोलिटिकल को टेस्ट किया है इस हेडिंग के अंदर, टायर इंडस्ट्री के अंदर. तो मैं आप इस स्लाइड पे मेरे से चलते हैं तो हम देखते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल 2 मेन कैटेगरीज हैं, 2 कॉलम बनाए गए हैं और बात कर रहे हैं हम टायर इंडस्ट्री का. इसमें इंटरनल में पहले जो इशू हमारे पास आता है वो ऑपरेटिंग, देन प्रोडक्ट चेंज, वॉल्यूम, इकोनॉमी ऑफ स्केल, वेजेस वर्सेस ऑटोमेशन. आपने मैन पावर ज्यादा इस्तेमाल करनी है या मशीनी आला ज्यादा इस्तेमाल करना है, उसको ऑटोमेट कर देना है. R&D और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें आ जाती है. फिर लीगल्स में, इंटरनल के अंदर लीगल में आ जाता है प्रोडक्ट क्वालिटी, यूनियन एंड सेफ्टी कंसिडरेशन. अब हम जाते हैं एक्सटर्नल पे, राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम. एक्सटर्नल में आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग के साथ साथ कस्टमर रिक्वायरमेंट का तस्करा है, कैपेसिटी ऑफ प्लांट का जिक्र हो रहा है, बोरिंग एक्सपेंस हो रहे हैं कि आपने बैंक से बोरो किया पैसा, उस पर कितना इंटरेस्ट जा रहा है, 5%, 10%, 20%, वट एवर. लीगल में आ जाता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसमें नॉइज लेवल है जो टायर इंडस्ट्री के अंदर शायद ज्यादा क्रिटिकल इशू है,
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक बड़ा मेजर इशू है जो डेवलपिंग कंट्रीज में भी आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रहा है और इसका जोर हो रहा है. माजी में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ नॉर्मली एक लेस इसकी प्रायोरिटी थी, लेकिन अब इसको बहुत तरजीह दी जा रही है, इस पर बड़ा फोकस है. तो आपको अपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर OSH को बड़ा एक ज्यादा देनी पड़ेगी वेटेज. प्रोडक्ट लाइबिलिटी के हवाले से जो क्लेम है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट है, ये चीज आ जाती है लीगल के अंदर. देन वी अगेन गो टू द लेफ्ट हैंड साइड और टायर इंडस्ट्री के इकोनॉमिक इश्यूज में देखते हैं कि क्या सब इश्यूज हैं. मार्केट इंडिकेटर्स में आ जाता है, डिवीजन ऑफ मार्केट आ गई, प्रोडक्शन रन आ गई, टाइमिंग इसमें, प्राइसिंग एंड प्रमोशन पॉलिसी. वेयर एज राइट हैंड साइड पे देखते हैं एक्सटर्नल में क्या इकोनॉमिक हेडिंग के अंदर, फोरकास्ट ऑफ इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या जाएगा, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, पैटर्न गिर रहा है, बढ़ रहा है, इंपोर्ट वर्सेस लोकल, इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड विद द डीलर्स, इन्वेंट्री का स्टेटस, स्टील एंड केमिकल आउटपुट, कंपटीशन. ये आ गया एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर, इकोनॉमिक हेडिंग के अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वेरिएबल्स. देन सोशियो पोलिटिकल के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं इंटरनल के अंदर. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इख्तियारात की तजवीज़ और तकसीम इसके अंदर डिस्कस होती है. रॉ मटेरियल प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, खाम माल की फरहमी और उसकी कीमतों का तयन सेटिंग में हो जाता है. फिजिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टिंग, बरामद करने के चांसेस क्या हैं और किन किन मुल्कों में बरामद की जा सकती है. देन प्रोडक्टिविटी लेवल, और इस कोर्स में भी हम प्रोजेक्ट प्रोडक्टिविटी को भी जेर बहस लाएंगे. इस पे एक सेशन हम रखेंगे कि प्रोडक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या है प्रोजेक्ट की डिलीवरी पे, स्पीड पे और डेडलाइन मीट करने पे. अब आप राइट हैंड साइड पे देखें, सोशियो पॉलिटिकल के अंदर 4 फैक्टर हमारे पास नजर आ रहे हैं. प्रोड्यूस व्हाट इज प्रॉफिटेबल, प्राइमरीली मेंट फॉर थर्ड वर्ल्ड. देन थ्रेट ऑफ इंपोर्ट, जब आपने टायर शुरू किए और इंपोर्ट, सस्ती इंपोर्ट की वजह से किसी मुल्क ने डंप कर दिया तो इस थ्रेट का आपकी प्रोडक्शन पे और फैक्ट्री पे और प्रोजेक्ट पे क्या असर आएगा. तो आप देखते हैं कितने आपको बारीकियों में स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब प्लानिंग करते हैं तो कितनी बारीकियों में वेरिएबल्स को एनालाइज करना पड़ता है, जेर बहस लाना पड़ता है. और लास्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री मार्केट. जिस मुल्क में या जिस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है वो आज फ्री हो और कल फिर दोबारा कंट्रोल हो जाए या कमांड इकोनॉमी हो जाए. तो आपको इस बात का भी तयन करना पड़ता है कि मार्केट फोर्सेस में फ्री मार्केट फोर्सेस का मैकेनिज्म का हद या अमल दखल कब तक और कहां तक रहेगा और उसमें स्टेबिलिटी की गुंजाइश, इम्कानात रोशन है या तरीक है, यह भी आपके तज्जिए के अंदर आएगा. Ladies and gentlemen, if you recall in the second or third lecture of this course, we have discussed in depth, in detail, the concept of project life cycle. Now we will try to correlate that concept in today's discussion as far as project planning is concerned. तो जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो आप लाइफ साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में, उसके तनाजुर में, उसके पस मंजर में इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि कंट्रोल ज्यादा अच्छा है. तो अगर आप महसूस करें कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप रिकॉल करें, हमने इसको जेर बहस लाए थे, प्रोजेक्ट प्लानिंग 2 लेवल पे होती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा कॉर्पोरेट लेवल पे. कॉर्पोरेट लेवल की जो अप्रोच है, जिसको आप कॉर्पोरेट कल्चर अप्रोच कहते हैं, उसमें टिपिकली आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग को उसकी लाइफ साइकिल फेजेस में डिवाइड कर देते हैं और उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल डिफाइन हो जाते हैं और इसको हम इसमें और क्या क्या चीजें जेर बहस आती हैं, इसको हम आने वाली डिस्कशंस में, आने वाले लेक्चर्स में जेर बहस लाएंगे. आज की बहस में, आज के लेक्चर में सिंपली मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि लाइफ साइकिल फेज कॉन्सेप्ट में आप प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ नहीं बांध देते कि इस फेज में आपने ये करना है या ये नहीं करना, बल्कि एक मेथोडोलॉजी है जो कि यूनिफॉर्मिटी देती है प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर, और उसमें हर फेज में चेकलिस्ट बन जाती है. और चेकलिस्ट का बुनियादी तस्वुर क्या है? बुनियादी तस्वुर ये कि जरूरी चीजें जो इस फेज में करनी है उसको आप अहाता तहरीर में लाते हैं और बारी बारी चेक करते हैं कि ये चीजें हो गई हैं या हो सकती हैं या रह गई हैं. तो चेकलिस्ट आप हर फेज की अलग अलग बनाते हैं प्लानिंग के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट और मुख्तलिफ इदारों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो रूटीन में करते हैं उन्होंने उसकी चेकलिस्ट बाकायदा बनाई होती है और उनको बड़ी आसानी हो जाती है. तो चेकलिस्ट का बुनियादी मकसद क्या है कि वो आपको कंसिस्टेंसी देती है, एक तसलसल देती है, एक नज़म और एक कॉन्टिन्यूस राब्ता देती है प्लानिंग फेज के अंदर. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इस कंसिस्टेंसी के बावजूद, इस चेकलिस्ट के बावजूद, हम प्रोजेक्ट मैनेजर के बुनियादी इनिशिएटिव्स को नहीं रोकते कि कुछ और नहीं कर सकता उस चेकलिस्ट के अलावा. किसी भी स्टेज पे वो प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए छोटे मोटे इनिशिएटिव लेता रहता है. और वो मकसद क्या है? मकसद ये कि प्रोजेक्ट को एंड ऑफ द डे आप एक अच्छाई के साथ खत्म कर पाए. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की डिस्कशन जैसे कि आपने देखा, प्रोजेक्ट प्लानिंग का 5वां हमने लेक्चर था. इसमें हमने स्ट्रेटेजिक लेवल की प्लानिंग को जेर बहस लाए. नंबर 1,
ہم نے اسٹریٹجک پلاننگ کے مختلف ویریبلس کو اور اس انوائرمنٹ کو ڈسکس کیا نمبر 2. اور تیسرا ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی لائف سائیکل فیز کے حوالے سے پروجیکٹ پلاننگ. لائف سائیکل فیز کے اندر پروجیکٹ پلاننگ کے جو بینیفٹس ہیں، اس کی یوٹیلائزیشن ہے، اور اس کے اندر مختلف جو ایکشنز ہوتے ہیں پروجیکٹ پلاننگ کے، اس کو ہم آنے والی نشست تک اٹھا رکھتے ہیں، اور اگلی نشست میں 20ویں لیکچر میں اس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تب تک میں آپ سے اجازت لوں گا. اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا اور والدین کا خیال رکھیے گا. اجازت. اللہ حافظ.